عمران خان صاحب جارحانہ انداز اپناتے ہوئے سوال تو بہت واجب اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حالات معمول کے مطابق ہوتے تو اسحاق ڈار صاحب کو تقریباً 4 برس تک لندن میں ٹکے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی عدم موجودگی میں وہ عدالتوں سے اشتہاری قرار پائے، ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہوا رواں برس کے اپریل میں، لیکن عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے تو چند دنوں بعد یہ بحال ہو گیا تھا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ پاسپورٹ ملتے ہی ڈار صاحب ٹکٹ کٹواتے اور پہلا جہاز لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ جاتے۔ انہیں مگر کلیئرنس کے لیے کئی ہفتوں تک انتظار کرنا پڑا۔ سوال اٹھتا ہے کہ مبینہ یا حقیقی کلیئرنس کہاں سے مقصود تھی؟ خان صاحب اس ضمن میں محافظوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ان کے اس دعوے کی تصدیق یا تردید کے قابل نہیں، اپنی اوقات بخوبی جانتا ہوں۔ ذمہ دار ذرائع سے گفتگو کے بعد البتہ یہ بیان کر سکتا ہوں کہ لندن ہی میں 2019 سے مقیم نواز شریف صاحب ڈار صاحب کو عمران حکومت کے اختتام کے بعد رواں برس کے مئی ہی میں وطن بھیجنا چاہ رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب کو تاہم ان دنوں پیغام ملا کہ عمران حکومت کی جگہ جس بندوبست کی انہوں نے قیادت سنبھالی ہے وہ جون کے مہینے میں 2022-23 کا مالی سال کا بجٹ پیش کرنے اور اس کی منظوری کے بعد نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ آئی ایم ایف کے رویے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے مگر حکومت میں جو بھی ہوتا ہے اسے ایک سخت بجٹ ہی تیار کرنا پڑتا۔ شوکت ترین بھی عوام کو اشتعال دلانے والے فیصلے لینے کو مجبور ہوتے۔ بجٹ کی وجہ سے عوام کو جو صدمے پہنچنا تھے، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے شہباز شریف اور ان کے دیرینہ وفاداروں نے اس خواہش پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا کہ نیا بجٹ تیار کرنے کے بجائے فی الفور نئے انتخابات پر آمادگی کا اظہار کر دیا جائے۔ بجٹ کی تیاری اور اسے لاگو کرنے کا معاملہ ممکنہ طور پر ٹیکنوکریٹس پر مشتمل اس حکومت کے سپرد کر دیا جائے جو انتخابات کروانے کے لیے قائم ہوئی عبوری یا نگران حکومت کہلاتی ہے۔ مسلم لیگ نون مگر حکومت میں چند اتحادیوں کے بل پر بیٹھی ہے۔ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اس کے کلیدی حلیف ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کے سربراہان نے شدت سے اصرار کیا کہ اگر عمران خان صاحب کو ہٹا کر حکومت بنا ہی لی ہے تو اسے اپنی بقیہ آئینی مدت ہر صورت مکمل کرنا چاہیے۔ نواز شریف اگرچہ اس کے لیے آمادہ نہیں تھے، گھبراہٹ میں لہٰذا وزیر اعظم شہباز شریف اپنے چند با اعتماد وزراء سمیت لندن روانہ ہوئے۔ ان سے ہوئی ملاقاتوں کے دوران نواز شریف نئے انتخابات پر اصرار کرتے رہے۔ فیصلہ بالآخر یہ ہوا کہ وطن لوٹتے ہی شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کریں گے۔ اس کے ذریعے وہ عوام کو آگاہ کریں گے کہ کون سی ٹھوس وجوہات کی بنا پر کسی سیاسی حکومت کے لیے عوام دوست بجٹ تیار کرنا ممکن نہیں رہا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تازہ مینڈیٹ کے تحت برسر اقتدار آئی حکومت ہی ایک طویل المدت حکمت عملی کے ساتھ نئی معاشی پالیسیوں کا بوجھ اٹھائے۔ میری اطلاع کے مطابق مجوزہ خطاب کا مسودہ بھی باہمی مشاورت سے لندن ہی میں تیار ہو گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے مگر دریں اثنا 25 مئی کو اسلام آباد پر دھاوا بولنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے اعلان کو ٹی وی پر سن کر نواز شریف صاحب چراغ پا ہو گئے۔ انہیں شبہ ہوا کہ طاقتور حلقوں میں ان دنوں بھی موجود عمران خان صاحب کے مبینہ سرپرست سابق وزیر اعظم کے جارحانہ انداز کو تھپکی دیتے ہوئے نئی حکومت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں شہباز صاحب نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا تو عوام کو یہ پیغام ملے گا کہ مذکورہ فیصلہ عمران خان کے خوف سے کیا گیا ہے۔ وہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی خواہش کے مطابق ڈٹ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ ڈٹ جانے کی مگر سیاسی قیمت بھی ادا کرنا تھی۔ مفتاح اسماعیل نے بجلی اور پیٹرول کے نرخوں میں ناقابل برداشت اضافوں کا اعلان کرتے ہوئے وہ قیمت ادا کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ ہو گیا۔ اس کی شرائط پر عمل درآمد شروع ہوا تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک تقریباً خالی ہوتا نظر آیا۔ سیاسی خودکشی دکھتے فیصلوں کے باوجود مگر ڈالر کی قیمت بھی قابو میں نہ آئی۔ مہنگائی آسمان کو چھونے لگی۔ غریب ترین پاکستانی بھی 50 کے قریب اشیاء صرف خریدنے کو مجبور ہیں۔ ان کی قیمتوں میں 45% اضافہ ہو چکا ہے، اگرچہ افراط زر کی عمومی شرح پاکستان میں اب تک 23% تک محدود ہے۔ ڈالر کے نرخ بے قابو بنانے میں ٹھوس عوامل کے علاوہ سٹے بازوں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا، حتیٰ کہ ہمارے کئی بڑے بینک بھی سفاک ساہوکاروں کی طرح بہتی گنگا سے منافع نکالنے لگے۔ مفتاح اسماعیل بھلے آدمی ہیں، معیشت کو مگر ٹیکنوکریٹ کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ علم معاشیات کے سنجیدہ طالب علم ہوتے ہوئے طلب و رسد کی وجہ سے نازل ہوئی مجبوریوں کو بلا جھجک بیان بھی کر دیتے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے درکار سخت گیری اپنانے کی انہیں عادت نہیں، ہماری نوکر شاہی کی چالاکیوں سے بھی بخوبی آگاہ نہیں۔ ایسے عالم میں لازمی ہو گیا کہ ڈالر کے نرخوں کے حوالے سے مولا جٹ کی شہرت کے حامل ڈار صاحب کی وطن واپسی کی راہ نکال لی جائے۔ راہ نکالنا میں نے سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے، راہ بہرحال نکال لی گئی ہے۔